اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اسے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہی ہونا تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گڑ گڑاتے، اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسطاً درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ فرمایا اور کہو تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ فرمایا اس کی بڑائی بیان کر، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت بنی اسرائیل کی آخری آیات پڑھی ہیں، پہلے تو اللہ پاک نے یہ ذکر ارشاد فرمایا، جو پہلے انبیاء کی نبوت کو ماننے والے تھے، مثال کے طور پر یہودی، وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، اپنے زمانے میں وہ مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی کتاب تورات کے اندر دیکھو، کیا تمہاری کتاب میں یہ درج نہیں ہے کہ ایک آخر الزمان پیغمبر آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل درج ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے جو آخری نبی بھیجنا تھا وہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر فاروق آ جاتے۔ معلوم یہ ہوا اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وحی کی آیات کا خلاصہ سمجھایا، وہ تابعدار ہو کر فوراً مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ اللہ پاک نے ایک اور تذکرہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ پاک کا ایک ذاتی نام ہے اللہ،
صفاتی نام 99 ہیں، الرحمن، الرحیم یا اور جتنے نام ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر جب کریں، اللہ اللہ کہہ کر ذکر کریں، یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان سے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے اللہ کی شان۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ تو دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، میں اس کی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونچی آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا، میں آہستہ پڑھوں تو میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، میں اس لیے اونچی پڑھ رہا تھا تاکہ میرے اوپر سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ بھی ٹھیک کر رہے تھے، اے فاروق اعظم آپ بھی ٹھیک کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن دونوں کی دلجوئی کے لیے ایک مسئلہ سمجھا دیا، اس مسئلے سے امت کو ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ کیا سمجھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیا کیجیے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، چاہے اونچی آواز سے کوئی قرآن پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، دل میں رضا نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ اونچا پڑھنا بھی ثواب ہے، آہستہ پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا اونچا بھی نہ پڑھو کہ پڑوسی پریشان ہو جائے، اس لیے فرمائے آہستہ پڑھو۔ یہاں ایک باریکی کی بات کر رہا ہوں، جب قرآن کی اتنی اجازت نہیں کہ اونچا نہ پڑھو کہ ساتھ والا پریشان نہ ہو جائے، تو جو چیمگوئی ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے کتنا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر اخلاق کریمہ سیکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم